دنیا میں انسانوں کی مختلف طرح کی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد محشر کے میدان میں کھڑا ہو کر انسان 9 طرح کی خواہشات کرے گا؟ انسان کی ان 9 آرزوؤں کا ذکر قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ پاک نے بالکل واضح طور پر کچھ اس انداز کے اندر بیان فرمایا ہے: اے کاش میں مٹی ہوتا، اے کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ موت کے بعد ان میں سے کسی بھی ایک خواہش کا پورا ہونا بالکل ناممکن ہے۔ آپ تصور کریں کہ آپ کے پیپر سے پہلے آپ کو سوالات بتا دیے جائیں کہ اس پیپر کے اندر یہ سوالات آئیں گے، تو آپ اس کی تیاری کے لیے کتنی محنت کریں گے؟ آپ کو یقین ہوگا کہ میں ضرور پاس ہو جاؤں گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا آخرت کا پیپر ہی آؤٹ کر دیا ہے اور ہم سب کو بتا دیا ہے کہ آخرت کے اندر کیا سوالات ہوں گے، محشر کے دن انسان کس چیز کی خواہش کرے گا، تو اس کے باوجود آخر ہم لوگ اپنی آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا چیز ہے جو ہم کو یہ سب کرنے سے روک رہی ہے سوائے اس دنیا تاریک کے، جس کے بارے میں اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ یہ دنیا تو صرف ایک دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے، یہ بالکل عارضی چیز ہے، ایک مسافر خانے کی طرح، جس کو چھوڑ کر ایک دن تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جانا ہے، لیکن ہم انسان اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا گھر بار سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ اگر ہماری آنکھیں ہماری موت کے بعد ہی کھلنی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہمارے اعمال جو کہ ہم دنیا سے اکٹھا کر کے لائے نہیں، یعنی نیک اعمال، تو ہم آخرت کے اندر آخر کس امید پر جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا فیوچر بھی دکھا دیا کہ اگر دنیا داری کے اندر رہ کر اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، یہاں تک کہ انسان کی خواہشات کا بھی بتا دیا جو کہ مرنے کے بعد آخرت کے اندر وہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا فیصلہ پہلے ہی کر رکھا ہے اور انسانوں کو زمین پر آزاد چھوڑ دیا، ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم۔ اب انسانوں کو راستہ خود چننا ہے کہ وہ کہاں پر جانا چاہتے ہیں، لیکن اس سب کے بعد انسان ہدایت کے راستے پر نہیں آتا، اپنے دل کو ہدایت کے نور سے منور نہیں کرتا، تو اس میں قصور آخر کس کا ہے؟ کیا ہم انسان قیامت کے دن اللہ پاک سے شکایت کر سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا، اللہ کی تعلیمات ہم تک نہیں پہنچی تھی، یا پھر ہمارے پاس اللہ کا قرآن نہیں آیا تھا؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر انسانوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر تم دنیا داری کے اندر پڑھ کر اسی طرح سے مر گئے تو آخرت کے روز ہمیشہ کے لیے یہ خواہشات کر کے افسوس کرتے رہو گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن دوستو، خوشخبری یہ ہے کہ اس بات کو سننے کے لیے اور اس وارنے کو آگے پہنچانے کے لیے ہم انسان ابھی بھی زندہ ہیں، اور جب تک ہم زندہ ہیں تو اللہ کے حضور ہماری توبہ بھی قبول ہے۔ دوستو، آج آپ اور میں اپنا احتساب کر لیں، اگر ہماری موت اچانک کسی حالت کے اندر ہو جائے، کیا آپ کے اور میرے اعمال ایسے ہیں جو کہ اللہ کے حضور پیش ہو سکیں؟ ایک بار اس بارے میں سوچئے گا ضرور۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔